السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسکلز ڈیولپمنٹ آن لائن اکیڈمی لرن وتھ اسکلز میں آپ سب کو خوش آمدید۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کی دوست آمنہ ضیاء۔ افسانہ انسانی پیمانے، یسریٰ کمل کے قلم سے۔ وہ دونوں یونیورسٹی کے گراؤنڈ میں لگے درخت کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھے تھے۔ ہلکی ہلکی ٹھنڈ کا احساس انسانوں کو مسرور کیے ہوئے تھا۔ وہ بھی موسم سے لطف اندوز ہو رہے تھے، پر دل لطف پر آمادہ ہی نہیں تھا، اور نہ ہی اسے یہ موسم لبھا رہا تھا۔ وہ کہتے ہیں نا، دل کے موسم اچھے ہوں تو سارے موسم اچھے ہیں۔ دونوں خاموش بیٹھے تھے جب مشارب نے بولنا شروع کیا۔ دریاب، یار کبھی کبھی میں سوچتا ہوں یہ انسان ایسے کیوں ہوتے ہیں؟ اپنی مرضی سے ہمیں اچھا سمجھتے ہیں اور اپنی ہی رائے پہ ہمیں برا قرار کر دیتے ہیں۔ آخر کوئی ہمیں ہماری طرح کیوں نہیں سمجھتا؟ وہ اپنی بات کہہ کر خاموش ہوا اور پاس سے گزرتے اسٹوڈنٹس کو دیکھنے لگا۔ کیا ہوا ہے مشارب؟ خیریت تو ہے؟ اتنی اداس باتیں کیوں کر رہے ہو؟ کسی نے کچھ کہا ہے کیا؟ دریاب نے اس کے چہرے کو دیکھا جہاں اداسی واضح طور پر دیکھی جا سکتی تھی۔ ہوا تو کچھ نہیں ہے، بس لوگوں کو اپنے بارے میں رائے جان کر افسوس ہوتا ہے۔ لوگ ہمیں اوپر اوپر سے دیکھ کر رائے قائم کر لیتے ہیں، اندر کے بارے میں کوئی سوچتا ہی نہیں ہے، جبکہ زیادہ اہم تو اس ڈھانچے میں موجود دل ہوتا ہے نا۔ پھر بھی دل کی کسی کو پرواہ نہیں ہوتی۔ انسان ایسے ہو گئے ہیں کہ دل کو توڑنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے۔ دیکھو مشارب، تم اس لیے پریشان ہو کیونکہ لوگ تمہیں ویسا نہیں سمجھتے جیسے تم اصل میں ہو، جیسا تمہارا دل ہے، بلکہ لوگ تمہیں اپنے اندازوں میں پرکھتے ہیں۔ اس نے سوالیہ نظروں سے مشارب کو دیکھا اور اس کی اداسی کا سبب معلوم کرنا چاہتا تھا۔ ہاں دریاب، میں تنگ آ گیا ہوں لوگوں سے، ان کی سوچ سے۔ ان کا کیا جاتا ہے میرے بارے میں باتیں کر کے؟ اور صرف بات میری نہیں ہے، لوگ کسی کے بارے میں بھی کیوں کچھ کہتے ہیں؟ خاموش رہیں، خود بھی سکون سے رہیں اور دوسروں کو بھی رہنے دیں۔ لازمی ہے اپنے الفاظوں میں دوسروں کو تولنا۔ وہ بولتے بولتے تھک گیا تھا، اس لیے خاموش ہو گیا اور درخت کے تنے سے ٹیک لگا لی اور پاؤں لمبے کر کے پھیلا لیے۔ دیکھو میرے دوست، اس دنیا میں ہر چیز کے لیے پیمانے بنتے ہیں، اور جس بارے میں تم بات کر رہے ہو یہ انسانی پیمانے ہیں جو سامنے والے انسان کو اپنے مطابق ناپتے ہیں۔ دنیا کے عام پیمانوں اور انسانی پیمانوں میں فرق ہی یہ ہے کہ دنیاوی پیمانے چیزوں کو ان کے مطابق اور انسانی پیمانے انسانوں کو خود کے مطابق تولتے ہیں۔ یہ پیمانے صرف تمہیں ہی نہیں، سب کو ہی تکلیف دیتے ہیں۔ انسانی سوچ کا ایک مسئلہ ہے، جب کسی کو اچھا سمجھ لیا تو بس پھر وہ شخص کتنا ہی برا کیوں نہ ہو اس انسان کے لیے اچھا ہی رہے گا، اور جب کوئی نظر میں برا بن گیا پھر وہ ایڑیاں ہی کیوں نہ رگڑ لے، وہ برا ہی رہے گا۔ مشارب، یہ جو تمہیں اپنے آس پاس اتنے لوگ نظر آ رہے ہیں، تمہیں کیا لگتا ہے یہ سب خوش ہیں؟ نہیں، یہ سب بھی کہیں نہ کہیں انہی انسانی پیمانوں کے ستائے ہوئے ہیں۔ یہ بھی کسی کی نظروں سے اور کسی کے دل سے گرے ہیں۔ انداز الگ الگ ہوگا، طریقے مختلف ہوں گے، پر ہوگا ضرور۔ انہیں بھی کسی خاص انسان کی سوچ سے اختلاف ہوگا۔ یہ دلوں کو چیرتے لہجے، تلخ الفاظ، جانچتی نگاہیں انہیں بھی تکلیف دیتی ہوں گی، پر یہ خود کو خود ظاہر کیے ہوئے ہیں، کیونکہ یہ کرنا ضروری ہے، ورنہ ایک پیمانے سے گر کر یہ کسی اور انسان کے الفاظوں میں تولے جا رہے ہوں گے۔ یہ وقت کا تقاضا ہے میرے دوست، اسے سمجھو۔ اس نے ایک لمبی وضاحت دی تاکہ اس کے دوست کا دل ہلکا ہو جائے۔ الفاظ درد اور دوا دونوں کا کام کرتے ہیں۔ پھر مجھے بتاؤ دریاب، لوگوں کی سوچ کو کیسے بدلوں؟ کیسے بتاؤں انہیں کہ میں ویسا نہیں ہوں جیسا وہ مجھے سمجھتے ہیں؟
میرا باطن میرے ظاہر سے بہت مختلف ہے. میں اوپر سے تھوڑا تلخ ہوں تو اندر سے کئی زیادہ نرم بھی ہوں. لوگ آخر مجھے میری طرح کیوں نہیں سمجھ لیتے؟ یہ لڑکا کسی اپنے کے ہاتھوں بہت ٹوٹا ہوا تھا. شاید کسی کے لفظوں نے اس کا سکون چھین لیا تھا. ہم لوگوں کی سوچ، ان کی رائے یا کچھ بھی نہیں بدل سکتے مشارف. تم چاہے کتنے بھی اچھے ہو یا برے، لوگ تمہیں ویسا ہی سمجھیں گے جیسا وہ سمجھنا چاہیں گے. انسان بہت دوگلے ہوتے ہیں. تم نے سنا ہی ہوگا، محبت میں برائیاں اور نفرت میں اچھائیاں بھول جاتے ہیں. ایسے میں ہمیں لوگوں کے بارے میں سوچنے کے بجائے خود کو پرسکون رکھنا چاہیے. ہم جیسے بھی ہیں وہ ہم جانتے ہیں یا ہمارا خدا، اور خدا کا جاننا ہی سب سے ضروری ہے. یاد رکھنا، لوگ تمہیں اچھا یا برا سمجھ کر اور مان کر جنت یا دوزخ نہیں دیں گے. یہ کام صرف خدا نے کرنا ہے. یہ انسان ہمیں کتنی ہی عدالتوں میں کھڑا کر کے الفاظوں کے ذریعے جانچتے رہیں، پر اصل عدالت صرف ایک ہی ہوگی، قیامت کا دن، جس کے جج اللہ ہوگا. خود کو انسانوں کے پیمانے میں تولنے سے بہتر ہے تم نیک ہو تو مزید نیک اعمال کرو، تاکہ خدا کے ترازو میں جب تمہارے اعمال ناپیں تو تمہارا اچھا ہونا سارے عالم پر واضح ہو جائے. انسانوں کے لیے اچھا بننا یا ان کی نظر میں اچھا دکھنا ضروری نہیں ہے. آج کل کے ہر انسان کے اچھے بننے کی ڈیفینیشن ہی الگ ہے. ایسے میں کس کے آگے اچھا بنو گے؟ کس کے بنائے گئے پیمانوں پر پورا اترو گے؟ بہتر ہے اللہ کے لیے اچھا بنو، جو دل اور روح دونوں کو سکون دے. دریاب کتنا اچھا بولتا تھا. مشارف نے فخر سے اپنے دوست کو دیکھا اور آنکھیں موند لیں. دریاب کے لفظوں نے اس کے دل کو سکون پہنچا دیا تھا. اس نے سوچ لیا تھا کہ اسے اب کیا کرنا ہے. الفاظ دوا کا کام کر چکے تھے اور دکھ درے کے درے رہ گئے تھے. ولیم شیکسپیئر کے ڈرامے ہیملیٹ میں ایک بات لکھی ہے کہ دنیا میں کچھ بھی بہت اچھا یا برا نہیں ہے، لیکن ہماری سوچ اسے ایسا بناتی ہے.